تقال الأجسام العظام به جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر تو دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ اپنی مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر سے ان کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی، تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اس سے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے، جب بھی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے ان گنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تمہارا اچھا وقت اب بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہے، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے، ان کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے، بھلا یہ کیسا یقین ہوا؟ جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے۔
وہ تو قبول ہو چکی ہے۔ تم بس یہی کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب کیا تبدیلی آئے گی تم میں؟ تم کیسا محسوس کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کیسے اللہ کو راضی کرو گے؟ اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا۔ اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا، بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا، اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا۔ دیکھنا بہت برکت ہوگی۔ اور اگر نہ ملا تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بددل اور ناراض مت ہونا، جو ہوگا بہترین ہوگا، اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے لیے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تو یہ تو بدترین رد عمل ہے۔ کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک تنہائی کمزور، نازک، معصوم وجود سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھلائے جانے کے تو قابل تو نہیں ہوتا، اسے بھلایا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریبی شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو اسی سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو۔ وہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو کیا آزما نہیں جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں ہو، سفر میں پہلے مقام پر ہو۔ ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے، اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے۔ کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے، تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحے صبر کرو گے تو دوسرے ہی لمحے پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جیسے تم بہت تھک گئے ہو، اب مزید تم کچھ بھی سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے۔ ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد تک نہیں کریں گے۔ تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ دعا مانگنے میں دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے، جو عادتیں آپ سے خود سے چھوٹ نہیں پا رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہیں، ہمت بہت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے،
کسی کا سن نہیں سکتے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو دعائیں مانگیے۔ اگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس چیز کو حاصل کرنے میں، مشکلات جھیلیے، جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تب بھی ہمت مت ہارنا، دعا جاری رکھنا اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور عزم کریں۔ ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ اللہ ہی انسان کو اتنی ہمت دیتا ہے، جب وہ مانگے اس سے مانگے اور بہت مانگے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نعمتوں اور برکتوں کو محسوس کرنا شروع کر دے، غور کرنا شروع کر دے، تو احسان کے بوجھ تلے ہی مر جائیں، شکر ادا کرتے کرتے ہی مر جائیں۔ اتنے اللہ کے ہم پر کرم ہے، جیسے ہم کرتے بھی کچھ بھی نہیں، پھر بھی رحمتوں میں نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کون اتنی بے لوث بے نیاز محبت کرتا ہے؟ کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ کون ہر وقت حفاظت کرتا ہے؟ بے شک میرا اللہ وہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، بادشاہت کے حقدار بھی وہی ہے اور ان کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، اتنا کرم، اتنا رحم۔ اللہ کو اللہ کہنا اور دل سے جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جس دن تم اس بات کو دل کے کونے سے کہنا شروع کر دو گے، اس دن تمہارے لیے اس کے احکام اور عبادت دونوں آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز مانگنے سے آتی ہے۔ مانگو کہ ہم سب پر اس کی محبت نازل کر دی جائے۔ اللہ اس دل میں نور نہیں ڈالتا جو گندا ہو۔ آپ ڈالیں گے پینے والا صاف پانی کسی گندے برتن میں؟ نہیں نا۔ اسی طرح جس دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے برائی ہو، نفرت ہو، اس میں اللہ سما سکتا ہی کیا؟ اللہ تو پاک ہے، اور پاکی ناپاکی ایک ساتھ ہو سکتی ہے بھلا؟ اس لیے اپنے دل کو پاک کرو، سب کو معاف کر دو، زبردستی نہیں کھلے دل سے کیا کرو۔ سب دل میں رکھ کر یہ مرنے کے بعد تو کام نہیں آئیں گی، رو کر سارا میل آنکھوں کے راستے بہا دیا کرو اور دل کو اپنے پاک رکھا کرو۔ اللہ ضرور ڈالے گا تمہارے دل میں ان قریب نور۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ جب آسمان سے زمین پر اترتی ہے تبھی سے اپنی مدت لکھوا کر آتی ہے۔ ہم انسان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم زبردستی کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو ہم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوتے ہیں، اور ہم خود کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی سے دعا کرتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اگلا لمحہ طے کر رہا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فیکن کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، مگر وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی بہت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے، بار بار آپ کا اندازہ لگاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کر سکتے ہیں، اب آپ مضبوط ہو، تبھی ایسی مشکل آن پڑتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب اس صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، مگر نہیں، زندگی نہیں تھکتی۔ تو ہم کیوں تھکے؟ وہ امتحان لیتے ہیں۔ تھکتی زندگی بہت رلائے گی، ہمیشہ پسندیدہ چیز دیکھ کر چھینے گی، ہمیشہ صبر آزمائے گی، مگر آپ نے اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگے گا۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے
کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مدد مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، اور پھر اس وقت تمہیں بہت لاڑ آئے گا اپنے اللہ پر۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ یوں تمہیں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پر یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ سنو سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے،
پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت کی اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا ہے۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گماہ حقیقت میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر تو دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڑ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در پر پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو، ہر گناہ سے کر کے بری۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا،
اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہو تو سانسیں رک جائے گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام بخوبی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔
کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پالیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ کر رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں، اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات پر بدلنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔